اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آئی ویلکم یو جی، آپ کی جو ہمارا سی او ڈی کا جو ہمارا سیشن ہے میں اس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جو ہمارا پریویس سیشن ہے آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور جو ہم نے اے ڈی ایس کے ذریعے سے بنانا سیکھا ہے یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کیمپینز جو ہیں ڈفرینٹ چل رہی ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، کیا کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، سارے کا سارا کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو جو گیپ دیا تھا ابھی اس گیپ کے دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم جو ہے وہ 3-4 دن کا دینا چاہ رہا تھا، اس سینس میں کہ اگر کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آپ کو پریویس اپنے جو آپ نے کام کیا ہے، سیکھا ہے، جتنے بھی آپ نے کام مکمل کیا اس میں کوئی آپ کو ایشو آیا ہو تو ڈیفینیٹلی آگے سیشن پہ موو کرنے سے پہلے میری اپنی ذاتی جو تھی وہ تشنگی اس طریقے سے مجھے اچھا لگتا تھا کہ یار پریویس کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے۔ تو میں نے باقاعدہ جو ہے وہ پلان کرتے ہوئے آپ لوگوں کو 2-4 دن کا گیپ دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں جو آپ کے ایشوز ہیں، جیسے کہ آپ مجھے میسج کرتے رہے ہیں، ویڈیو کالز کرتے رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں کہ جس کو جو مسئلہ آیا تھا اس نے پوچھا ہے، اور میں نے ہر ایک بندے کو انفرادی حیثیت میں ویڈیو کال کر کے بھی، وائس کال کر کے بھی، لائیو زوم کے اوپر آ کے بھی میں نے پراپرلی گائیڈ کیا ہے کہ کسی کا ایشو کوئی رہ نہ جائے۔ تو اب جی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سی او ڈی کا آ گیا ہے۔ اب ایک بات سر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میں نے آپ کو لیکچر ایک بھجوایا تھا جس کے اندر کاروبار کا آغاز اس والی فیلڈ میں کیسے کرنا ہے، آن لائن کی فیلڈ کے اندر میں نے اس فیلڈ میں کام شروع کرنے کے لیے آپ کو لیکچر بھجوایا تھا، باقاعدہ پراپر ایک جو ہے وہ لمبا لیکچر تھا جس میں بڑے لیٹسٹ قسم کے پیٹرنز میں نے سکھائے تھے جو کہ میرا نہیں خیال کہ 100 میں سے شاید کسی 2 بندوں کو پتہ ہوں گے۔ نارملی 99.9% وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتے کہ اپنے کلائنٹ تک ایسے پہنچنا ہے آپ نے بغیر پیسہ خرچ کیے، اس کا آفس کیسا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، وہ سارا طریقہ، وہ ٹیکنالوجی، وہ پیٹرنز، وہ ٹیکنیکس میں نے آپ کو سکھا دی تھی، بتا دی تھی۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہوگی، کر رہے ہوں گے، مزید بھی آپ کرتے رہیں گے۔ جب آپ لوگ کام کریں گے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیں گے تو اس میں اب جسٹ ایک واقعی آپ کا ایشو ہوگا جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کام کریں، آپ نے 500 روپے کا ایڈ دیا، 200 کا ایڈ دیا، 300 کا ایڈ دیا، تو 300 کا، 200 کا، 500 کا ایڈ دینے کے بعد ایکسپیکٹڈ رزلٹ آپ کو بعض اوقات نہیں مل رہے ہوتے۔ اگر مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 آپ کو جو ہے وقت سکھا دیتا ہے یار کہ یہاں پہ یہ چیز بہتر ہے، وہ بہتر ہے، اور یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے زیادہ ایڈوانس لیول پہ کام کرنا ہے، زیادہ باریکی میں جانا ہے، زیادہ آپ نے، میں نے گاڑی کی مثال دی تھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں، لاہور سے آپ نے ملتان جانا ہے، لاہور سے آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو آپ کو اگر اسٹیئرنگ آتا ہے یوز کرنا، گیئرز چینج کرنے آتے ہیں، بریک لگانا آتی ہے، ریس دینا آتی ہے، ہینڈ بریک یوز کرنا آتی ہے، گاڑی کا پانی چیک کرنا آتا ہے، تو کافی ہے، آپ بآسانی وہاں پہنچ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ آپ کا اگر ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو آپ کو ٹائر چینج کرنا بھی آتا ہے، تو ٹھیک ہے، ڈیٹس آل۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا آپ کا کوئی پلگ شارٹ ہو گیا گاڑی کا، کوئی چھوٹی موٹی اس کی کوئی وائر جو ہے وہ ڈسٹرب کر گئی، تو اس میں آپ دیر سے پہنچ سکتے ہیں، میکینک کو کال کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ زیادہ پیچیدگی میں جانا چاہتے ہیں یار کہ میں نے اگر 200 روپیہ لگایا تو مجھے ایڈوانس لیول میں ایسی چیزیں، ایسی ٹیکنیکس، ایسے گراف، ایسے چارٹس، ایسا ایڈوانس لیول جو ہے، جو کہ پاکستان کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کر دوں کہ سیکھو پاکستان، پاکستان کا پہلا ادارہ ہے، پہلا ادارہ ہے پاکستان کا جو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس مکمل کروانے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر وہ چاہیں تو ایڈوانس لیول بھی کرواتا ہے، اور خالی اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں، سارے پاکستان میں ہم صرف واحد ادارہ ہے جو کہ اس ٹائم پہ ایڈوانس لیول کروا رہے ہیں۔ ایڈوانس لیول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ 200 روپے کے اندر پلیس ہوا نا، تو یار وہ 200 میں اگر پلیس ہوا ہے تو آپ کا خیال تھا مجھے 5 بندے آرڈر کریں گے روز کے، یا 3 آرڈر کریں گے، ہر ایڈ کی اپنے اپنے بندوں کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، تو آپ کو کتنے بندوں نے آپ کو آرڈر کیا؟ آپ کو لگتا ہے یار میرا خیال تھا یار مجھے 3 لوگ 4 لوگ آرڈر کریں گے، 5 لوگ آرڈر کریں گے، نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اے ڈی ایس نے، یہ پاکستان میں تقریباً نہیں ہے، باہر کے ممالک کے اندر جو ہے نا، وہ جو پڑھایا جا رہا ہے گوگل کے پیٹرنز جو ہیں، جو کہ میں پرسنلی جو ہے میں نے خود بھی میں گوگل سرٹیفائڈ ہوں، تو اس میں پیٹرنز میں جو ڈفرینٹ قسم کے چارٹس اور ٹیکنیکس اور گرافس اور ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے جس میں سے وہ آپ کے ایڈ کو مونیٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایڈ کہاں کہاں پہ غلط ہے۔ اگر آپ نے اس کی تفصیل جاننی ہے تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے لیکچر میرا پڑا ہوا ہے ایڈوانس لیول کلاس نمبر 1 کے نام سے،
آپ جائیں گے آپ کو بآسانی مل جائے گا، اس کو آپ سن لیجیے گا، اس میں نے تفصیل سے بتا دیا. اگر کوئی شخص وہ کرنا چاہے تو وہ جوائن کر سکتا ہے. وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے منڈے سے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کی مکمل ہے، اور وہ جو کورس ایڈوانس لیول کا ہے وہ باہر کے بندوں کے لیے 2,500 کا ہے، لیکن جو ہمارے اپنے بندے ہیں اسٹوڈنٹس جو سال 2 سال 3 سال چاہے آپ نے 5 سال پہلے جوائن کیا ہے، ان تمام کے لیے وہ صرف 500 روپے کا ہے. تو یہ بات تو ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا سبجیکٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے. آج کا سبجیکٹ ہمارا ہے کیش آن ڈلیوری کا. دھیان کے ساتھ اس کو سمجھیے گا. سر جب آپ اپنا آن لائن اسٹور بنا لیں گے، اور جب آپ اپنا آن لائن سروسز کا اسٹور بنا لیں گے، تو اس میں اگر آپ نے سروسز کا اسٹور بنایا ہے، جیسے آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینے کے لیے ایک اسٹور بنایا ہے، اور آپ اس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہیں، یا آپ کوئی کسی بھی چیز کی اپنی کوئی سروس ہے، آپ سروس سیل کرتے ہیں، اور جو اسٹور آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ سروسز کا اسٹور ہے، تو اس میں تو کیش آن ڈلیوری کا لنک ہی کوئی نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے، آپ نے اس کا کام اسے کر کے دینا ہوتا ہے. لائک آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہو، تو گرافک ڈیزائنر ہو تو گرافک ڈیزائننگ کی اسکل آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے پاکستان یا پاکستان سے باہر کلائنٹ ڈھونڈنا کس طرح ہے، اس کو دینا کس طرح ہے، اس کو ڈلیور کس طرح کرنا ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ کے کورس کے اندر جو آپ نے اس کو ڈیزائن جو بھی آپ بناؤ گے اس کو سیو کیسے کرنا ہے، کس فارمیٹ کے اندر کرنا ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ کا جو فارمیٹ ہے وہ پھر کلائنٹ کیسے اوپن کرے گا. تو یہ ایک ساری ایک اسپیسیفک ٹیکنیک ہے ڈیزائننگ کی یا گرافکس کی. تو اگر آپ کے پاس یہ فن ہے تو آپ نے اب سروس سیل کرنی ہے نا گرافک ڈیزائننگ کی. تو سروس سیل کرنے کے لیے جو ہے آپ کو کوئی کیش آن ڈلیوری نہیں چاہیے. اس پہ جسٹ آپ اس کا کام کرو گے اپنے کلائنٹ کا، لائک جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ کی. اور گرافک ڈیزائننگ کو جب آپ اس کا کوئی لوگو کوئی چیز کو بنا کے اس کو دے دو گے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو پیمنٹ فارورڈ کر دیتا ہے. تو یہ تو اسکل بیس کام ہو گیا. لیکن وہ بندہ جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کیش آن ڈلیوری کرنا چاہتا ہے، کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جی اس والی کیٹیگری کے اندر دنیا بھر میں، یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ امیزون کے ذریعے کے پیٹرن پہ کو دیکھ لو، آپ ای بے کو دیکھ لو، آپ دراز کو دیکھ لو، آپ دنیا بھر میں کسی پیٹرن کو دیکھ لو، تو ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہوتی. کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے بھائی پہلے میری چیز میرے پاس پہنچاؤ، میں چیز اپنے پاس میرے آ جائے گی، میں چیز لے لوں گا، اس کے بعد پیمنٹ کروں گا. تو اسے کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری. پاکستان کے اندر بھی بائی دی گریس آف گاڈ الحمدللہ اب ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا وہ بھی بڑا بہتر ہو چکا ہے، اور پاکستان میں کیش آن ڈلیوری کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ لیولس کے اوپر دی جا رہی ہیں. پاکستان پوسٹ آفس جو ہے وہ بھی اس وقت اس فیلڈ کے اندر آ چکا ہے، وہ کیش آن ڈلیوری کی آپشن دیتا ہے. لیکن سچی بات بلکہ اگر میں آپ سے کہوں تو کیش آن ڈلیوری کی آپشن پاکستان میں اس کا آغاز جو ہے وہ آج نہیں ہوا. پوسٹ آفس جو ہے اس نے اس کا آغاز تقریباً جی پی او نے، جو ہمارا جنرل پوسٹ آفس ہے گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارا پوسٹ آفس ہے، اس نے اس کا آغاز تو تقریباً کوئی 25-30 سال پہلے کر دیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کئی سروسز دے رہا ہے لوگوں کے گھر میں سامان دے کے کیش وصول کرنے کی. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا گورنمنٹ کا جو پوسٹ آفس ہے اس کی جو سروسز ہیں وہ اتنی مطلب ذرا ماٹھے لیول کی ہوتی ہیں، یا ذرا تھوڑی سی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. جو کمپنیز ہیں وہ اپنے آرڈرز کو پاکستان پوسٹ آفس کے تھرو کیش آن ڈلیوری کی فیسلٹی اس سے گین نہیں کرتی. کوئی نارمل سی لیول کی کمپنی ہو، تھوڑا بہت کوئی جسے آپ کو بہت ہی کوئی ہلکا لیول ہے تو وہ شاید کر لے، بلکہ میرے خیال میں ہلکے لیول کی کمپنی بھی نہیں کرتی، کیونکہ اس کی فیسلٹی یہ لوگوں کو کال نہیں کرتے، پراپرلی پوسٹ نہیں کرتے، چیزیں ڈیمیج کر دیتے ہیں، یا گورنمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ان کا. جو پوسٹ آفس ہے وہ سروس دیتا تو ہے، لیکن ہم اس کی سروسز کی طرف نہیں جائیں گے، اور میں سجیسٹ بھی نہیں کروں گا جانے کا. اچھا، اس کے بعد اب کیش آن ڈلیوری میں ہوتا سر یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک آن لائن اسٹور بنایا. آن لائن اسٹور بنانے کے بعد آپ نے آپ نے کوئی لیڈیز کے پرس ہیں، یا کوئی آپ کے کپڑے ہیں، یا آپ نے کوئی جوتے کا اسٹور تیار کر لیا، کوئی بھی آپ نے کوئی چیز آپ نے تیار کر لی ہے. اس آن لائن اسٹور کے جب آپ آرڈر کے آپ اس کا ایک ایڈ ڈیزائن کرتے ہو، پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا اسٹور تیار کرنا ہے. چھوٹا سا ہلکا سا میں آپ کو دوبارہ سے ایک لک دے دوں، کہیں آپ بھول نہ گئے ہو. آن لائن اسٹور کی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، تھوڑی سی ہلکی سی ساتھ میں آپ کو میں اس کی یادداشت میں آپ کی تازہ کر دیتا ہوں. تو آن لائن اسٹور جو ہے آپ اپنا بناؤ گے جناب علی، جیسے میں نے آپ کو گل احمد کی ایگزامپل دی تھی. آپ باٹا کی طرف نکل جاؤ، گل احمد کی طرف نکل جاؤ، کسی طرف بھی جاؤ گے تو ہر اچھی سے اچھی کمپنی نے اور ہلکی سے ہلکی کسی کمپنی نے اے ڈی ایس کے تھرو یہ اسٹور تیار کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر مارکیٹنگ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے بتایا تھا آپ کو سارا کہ کیوں نہیں ہوتی. اینی ویز، اب یہ جو گل احمد کا اسٹور ہے میں سے کھول رہا ہوں، تو یہ گل احمد کا اسٹور کھل گیا، جسٹ یہ سر کھل کے آ گیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، لیول 1 میں آپ نے اس طریقے سے گل احمد کا یا اپنا جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے ذاتی ہے، آپ نے اپنا ایک پراپر آن لائن اسٹور تیار کرنا ہے. میں نے بتایا تھا
کہ جو بیک اینڈ ہے وہ تیار کرنا میں نے آپ کو سکھا دیا تھا، اور فرنٹ اینڈ جو ہے وہ تیار کرنے کا میں نے بتایا تھا کہ فرنٹ اینڈ تیار کرنے کے لیے آپ کو مسٹلی گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے۔ پیر ہماری اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، ایک کلاس جو ہے اس کی ہو گئی ہے، اور سیکنڈ کلاس اس کی منڈے کو ہوگی، جس نے اس کو جوائن کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ 1500 روپے اس کی فیس ہے، 2.5 ماہ میں مکمل کروا رہے ہیں۔ اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی شامل ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی شامل ہے، اور سارے بڑا مکمل ہمارا وہ کورس ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے اسٹور تیار کر لیا، کس کا جناب؟ پروڈکٹ کا، جیسے میں نے گل احمد کا آپ کو دکھا دیا۔ اب اس اسٹور کو تیار کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ایڈ ڈیزائن کرتے ہیں۔ ایڈ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ایڈ ہی ہے ہماری جو ہمارے آئیڈیاز، ہماری آزادی اپ ٹو 70% آف ان اسٹورز اینڈ آن لائن، یہ اس نے ایک ایڈ ڈیزائن کر دیا اپنا، ٹھیک ہے، اسے ایڈ کہتے ہیں۔ یہ ایڈ اس نے اپنے پروفائل پہ لگا لیا، لیکن یہی والا ایڈ جو ہے بیسیکلی وہ 14 اگست کے حوالے سے اس نے گرین جو ہے وہ ٹچ دے دیا ہے، اور 70% آف دے دیا ہے، اور ہماری آزادی اور ہمارے آئیڈیاز، آزادی مین پاکستان کی آزادی 14 اگست۔ تو یہ جو پیٹرن ہوتا ہے برانڈنگ کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ آنے والے جو مواقع ہوتے ہیں ملکی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ، جہاں پہ آپ کلائنٹس آپ کے ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اپنی کیمپینز بنا رہے ہوتے ہو، ایڈز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو۔ اب یہ ایڈ ہے، تو اس ایڈ کو بنانے کے بعد کوئی بھی ایڈ، جیسے اس میں نے آپ کو اوپر دکھایا وہ یہ پروفائل ہے، بیسیکلی اس نے پروفائل میں ایڈ دے دیا ہے۔ اسی ایڈ کو نیچے آپ نے جو ہے جو آپ کا نیچے آپ کا پورا ایک اسٹور بنے گا، وہاں پہ آپ نے اس ایڈ کو بنانا ہے۔ سائز یہ نہیں ہوگا، وہاں پہ سائز جو ہے آپ کا 1000 بائی 1000 پکسلس کا ہوگا۔ یہ میں نے باتیں پہلے آپ سے کر لی ہوئی ہیں۔ اب فرض کریں کہ یہ ایڈ بن گیا اور یہ آپ کا اسٹور بن گیا، یہ سارا آپ کا اسٹور تیار ہے۔ کم سے کم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 سے 15 اس کے اندر جو آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے، جیسے یہ پراپر ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، یہ پڑے ہونے چاہیے۔ خالی پوسٹ لگاؤ گے تو اس کو آپ قطعی طور پہ بھی اسٹور میں کنورٹ نہیں کر سکتے، پراپر آپ کے ڈیزائن پڑے ہونے چاہیے۔ تو گرافک ڈیزائننگ کے تھرو آپ کے یہ ڈیزائن بن جائیں گے۔ اب جب آپ کا اسٹور تیار ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے کسی بھی ایک ایڈ کو، لائک میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہے، آزادی کے لحاظ سے آپ نے ایڈ ڈیزائن کیا، 14 اگست کا سیزن چل رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اس ایڈ کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ بیٹ بناؤ، کیمپین ڈیزائن کرو گے، کوئی بھی واٹس ایپ کیمپین کر لو، لیڈ جنریشن کیمپین کر لو، یا جو کال ناؤ کیمپین کر لو، ساری کیمپینز میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے۔ ویب سائٹ مارکیٹنگ کیمپین کرو، ساری میں نے آپ کو طریقے بتا دیے کرنے کے۔ تو فار ایگزامپل آپ نے اس کی واٹس ایپ کیمپین کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسٹمر کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا اچھا یار ان کا اسٹور ہے یہ گل احمد کا، اور یہ کوئی بھی کمپنی ہے تو اس کے یہ کپڑے ہیں، اس کے اوپر 70% کا آف لگا ہوا ہے۔ جب وہ اس پہ کلک کرے گا تو وہ آپ کے اسٹور پہ آ جائے گا، وہاں پہ آپ کے باقی ساری ورائٹی پڑی ہوگی، وہ کسی ایک کو پسند کرے گا اور آپ کو آرڈر پلیس کر دے گا۔ یا وہ اگر آپ کی واٹس ایپ کیمپین ہے تو واٹس ایپ پہ کلک کرے گا تو آپ سے واٹس ایپ کے اندر ان کانٹیکٹ آ جائے گا۔ اب آپ اس سے بات کرو گے، اس سے کمیونیکیٹ کرو گے، اسے اپنی پروڈکٹس بتاؤ گے، جو وہ پسند کرے گا اس کا آپ کو آرڈر پلیس کر دے گا۔ جب، اور یہ گل احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہر کمپنی، مطلب آپ جے ڈاؤٹ کی بات کر لو، آپ جو ہے وہ اسٹارلٹ کی بات کر لو۔ میں نے آپ کو اس کی ایک شارٹ ویڈیو بھجوائی تھی 5 منٹ کی 2 دن پہلے۔ اسٹارلٹ کمپنی جو ہے وہ کیسے اپنی جو ہے وہ کیروزل ایڈ کیسے بناتی ہے، کیسے پلیس کرتی ہے، آرڈر کیسے، وہ سارا میں نے بھجوایا تھا آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس کے لیے۔ اب جب آپ کا واٹس ایپ کیمپین فار ایگزامپل چلائیے، آپ نے کسٹمر نے ایڈ پہ کلک کیا یا واٹس ایپ پہ کلک کیا، اب جی کسٹمر کو آپ کا ایک جو فار ایگزامپل آپ نے کپڑے کی بات کریں تو کسٹمر کو یہ سوٹ پسند آ گیا ہے، ٹھیک ہے، 70% آف ملا ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یار یہ سوٹ بازار میں جو ہے نا، یعنی کہ ویسے یہ سوٹ 10,000 روپے کا تھا اور اب یہ سوٹ جو ہے یہ 3,000 روپے کا، واہ جی واہ۔ ایک مثال ہے کہ اس کو یہ پسند آ گیا، اس نے واٹس ایپ پہ آپ سے ان کانٹیکٹ ہوا، اب اس نے آپ کو دیا ہے اس کا آرڈر۔ جب کسٹمر آپ کو اس سوٹ کا آرڈر دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کی جو ٹیم ہوگی اس کمپنی کی جس کے لیے آپ مارکیٹنگ کرو گے، یا آپ کی اگر اپنی کمپنی ہے، خود کا آپ نے اسٹور تیار کیا ہے، تو خود آپ بڑے اچھے انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں، بچوں کے شور شرابے کے بغیر، کچن میں پانڈے کھڑکنے نہیں چاہیے۔ آپ نے اگر چھوٹے لیول پہ کام کرنا ہے، کسی بندے کو نہیں پتا کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ 2000 کنال کی ہے یا وہ ایک 2 مرلے کے گھر کے اندر آپ کام کر رہے ہو، نو باڈی نوز۔ اس کام کے اندر آپ اپنے گھر کے کسی اوپر پرانے اسٹور میں جا کے بھی آپ کام کر سکتے ہو، اگر آپ میں اسکل ہے، اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے، اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل ہے، تو آپ اپنے کسٹمر کو اس 2 مرلے کے چھوٹے سے گھر کے اسٹور کے اندر خاموشی سے، جہاں خاموشی ہو، بچوں کا شور نہ ہو، پراپر ایک بڑا مینرائز ماحول ہو، بات کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو، تو آپ اپنے آپ کو بات کر کے، کمیونیکیٹ کر کے آپ بڑی بہترین قسم کی سیلز کر رہے ہو۔ اور میرے اسٹوڈنٹس بائی دی گریس آف گاڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر یہ کام کر رہے ہیں اور مزیدار ارننگز وہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کو آرڈر آ گیا، جب آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے نا اس آرڈر کو کسٹمر کو بھیجنا ہوتا ہے۔
کسٹمر کو آرڈر بھیجنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس آرڈر کو کسی کمپنی کے تھرو بھیجنا ہوتا ہے. وہ کمپنی آپ کے گھر آئے گی, آپ کے آفس آئے گی, آپ کے گودام میں آئے گی, جہاں بھی آپ نے آرڈر پکڑا. آپ نے کہیں نہیں جانا, وہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے آپ کا آرڈر پکڑیں گے, اس کو پراپر وہ آرڈر پیک ہوا ہوگا. دین وہ آرڈر جو ہے وہ پاکستان میں, ملتان میں, کراچی میں, پنڈی میں, جہاں بھی آپ نے اس کو, آپ کے کسٹمر سے, آپ کا کسٹمر ہے پورا پاکستان, کروڑوں لوگ آپ کے کسٹمر ہیں سر. یہ فیلڈ ہی ایسی ہے, اس میں کسٹمر کی لمٹ نہیں ہوتی. آپ نے اپنا آرڈر جو ہے اس کو بھیج دیا ہے. آپ کا آرڈر بالکل سیف ہے, سیف ہینڈس کے اندر ہے, پراپر سیکیور ہینڈس کے اندر ہوگا, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی. آپ آرڈر دے دیتے ہو اس کمپنی کو, وہ کمپنی آپ کا آرڈر پکڑتی ہے, آپ کا بیگ, آپ کا پرس, آپ کا کپڑا, آپ کا جوتا, جو بھی آپ نے بھیجا ہے وہ پکڑتی ہے. پکڑنے کے بعد اس کو لے کے جاتی ہے کسٹمر کے پاس, جہاں بھی اس کا گھر ہے, اس کو ڈلیور کرتی ہے. ڈلیور کر کے اس کسٹمر سے پیسے پکڑتی ہے. پیسے پکڑنے کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر, آپ کے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہے, یا وہ آپ کے گھر میں چیک جو ہے وہ دے دیتی ہے آپ کی اماؤنٹ کا. تو چیک جو ہے وہ لینا ہر دفعہ, لائک آپ نے کسٹمر کو آرڈر دیا ہے تو اس کے چیک کی آپ وصول کرتے رہو, بڑا فضول سا قسم کا طریقہ ہے. پھر بینک میں جاؤ چیک کیش کراؤ. تو اس لیے جو اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی پیمنٹس ہیں ان کو, کمپنی آپ سے پوچھتی ہے کہ سر آپ نے چیک لینا ہے ہم سے اپنی پیمنٹ کا, کیش وہ آپ کو لا کے ہی دیتے, یا وہ چیک دیتے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر جو یہ کام سارا ہوتا ہے کیش آن ڈلیوری کا, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں, آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پاکستان میں کرنا ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان سے باہر اگر کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں. اب یہ دو ہمارے آگے سے مزید پہلو آگے. پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں کام کیسے کرنا ہے. پاکستان میں کام کرنے کے لیے جو معروف کمپنیاں ہیں, اچھی کمپنیاں ہیں جی, جو بہت اچھی سروسز دے رہی ہیں, ایک وہ ٹی سی ایس ہے اور ایک لیپرڈ ہے. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے لیپرڈ کا. ریزن کیا ہے؟ لیپرڈ کی سروسز بہت اعلیٰ ہیں. ہماری سیکو پاکستان کی ہمارا اپنے جو ہمارے آن لائن سٹورز بھی کام کر رہے ہیں ادارے کے نا, ایپ اس کے ایزی شاپنگ کے نام سے کام کر رہے ہیں. تو جو ہمارے اپنے سٹورز ہیں, آن لائن سٹورز جو ہمارے کام کر رہے ہیں, اس پہ جو ہماری ساری جو چیزیں بکری ہوتی ہیں, ہماری سسٹر کنسرن اس کے اندر جو ہے وہ لیپرڈ ہی, اور بڑی مزیدار ان کی سروسز ہیں. اب جو یہ کسٹمر کو دے رہی ہوتی ہے نا باہر کھاد پہنچانے کے پیسے, یہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کمرشل بن کے ان کے پاس جاتے ہو, بزنس کرتے ہو, ایز اے کمپنی جاتے ہو, اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ کو بڑے اچھے ریٹس ملتے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہیں جی, آپ سے آئٹم لی, کسٹمر کے گھر پہنچا دی, اس سے پیسے لیے, اکاؤنٹ میں آپ کے ٹرانسفر کر دیے. اگر کسٹمر نے آرڈر وصول نہیں کیا, کسٹمر کا ایڈریس غلط ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ آرڈر واپس لے کے آتے ہیں آپ کے گھر یا آپ کے آفس یا آپ کے گودام میں, اور آپ سے کوئی واپس لانے کا ایکسٹرا پیسہ چارج نہیں کرتے. ٹی سی ایس پہ سے کرتی ہے, لیپرڈ پہ سے کرتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ ٹیکنیکل پروسیس ہے پورے کا پورا, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو اپنا آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے ٹی سی ایس کے اندر یا لیپرڈ کے اندر. دونوں کا پروسیجر بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک فرق ہے. لیپرڈ آپ سے ایڈوانس کچھ بھی نہیں لیتی, اور ٹی سی ایس جو ہے وہ تقریباً 7,000 روپے آپ سے ایڈوانس لیتا ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کا. اور ویسے بھی اس کے ریٹ زیادہ ہیں, لیکن کوالٹی دونوں کی تقریباً سیم ہی ہے پروفیشنل لیول کے اوپر. آپ نے لیپرڈ میں آپ اکاؤنٹ اوپن کریں. اب لیپرڈ میں اکاؤنٹ اوپن کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پراپر ٹیکنیکل ایک پروسیس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. آج کے لیکچر کے ساتھ میں پراپر اکاؤنٹ اوپن کرنے کا جو سارا پروسیجر ہے وہ آپ کو بھجوا دوں گا, سٹیپ بائی سٹیپ. آپ نے کہاں پہ کلک کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آن لائن اکاؤنٹ کیسے آپ کا اوپن ہو جائے گا, ایک سٹیپ جو ہے اس کا میں آپ کو پروسیجر آج کے لیکچر کے ساتھ بھجوا دوں گا. آپ نے اس کو سارے کے سارے کو دیکھ لینا ہے, اور آپ اس کے تھرو اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آن لائن سٹور کھولنا ہے, پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے, اور آپ نے کیش آن ڈلیوری کی آپشن لینی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا لوکل. انٹرنیشنل کی طرف آتے ہیں. اگر آپ نے انٹرنیشنل کوئی چیز بھیجنی ہے, پاکستان میں آپ نے فٹ بال جو ہے اس کی کوئی وینڈر ہے وہ فٹ بال بناتا ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, وہ کہتے ہو یار یہ فٹ بال کی مجھے تصویر دو. آپ 5 7 10 12 اس کے فٹ بال لیتے ہو, اس کی تصویر آپ نے اتار لی ہے. ہاں, تصویر سے مجھے یاد آیا, ہمارے گرافک ڈیزائننگ والے کورس میں تصویر اتارنا بھی سکھایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پروڈکٹ شوٹ. تو کسی بھی ماسٹر پینٹ ہے نا, اس کا ڈبہ ہے,
تو وہ ڈبے کو اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈبے کی پہلے تصویر ہونی چاہیے. وہ تصویر جو ہے وہ کیمرے کے ساتھ شوٹ ہوتی ہے, اترتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے ایسا پیٹرن اویلیبل ہے کہ ہم موبائل کے ساتھ آپ کو کمرشل لیول کے اوپر جو ہے وہ کیسے آپ نے تصویر اتارنی ہے, اسے کہتے ہیں پروڈکٹ شوٹ, وہ بھی سکھایا جاتا ہے اور وہ اسی کورس کا حصہ ہے. کیونکہ جب تک آپ کو پروڈکٹ شوٹ نہیں آئے گا تب تک آپ کے پاس امیج نہیں آئے گا, جب تک امیج نہیں آئے گا تب تک آپ ڈیزائننگ نہیں کر سکتے, جب تک آپ کو ڈیزائننگ نہیں آئے گی تب تک آپ ایڈ ڈیزائن نہیں کر سکتے, اور آپ کو جب تک ویڈیو ایڈ بنانا نہیں آئے گا تو آپ ایڈ بنانے والے سینس سے آپ بالکل فارغ ہوتے ہو. سو وہ تمام چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں دوسرے والے کورس میں. اچھا, اب آپ نے وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کو شوٹ کیا, اس کا ایڈ ڈیزائن کیا, ویڈیو یا اسٹل ایڈ. اب آپ نے اگر اسے پاکستان سے باہر بیچنا ہے تو پاکستان سے باہر بیچنے کے لیے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, یہ سارا پروسیس جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی کس طریقے سے آپ بھیجو گے وہ پورے کا پورا اس لیکچر کے ساتھ میں آپ کو آج ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر بھجوا دوں گا. بڑے غور کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا. آپ کی کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے آپ نے بلا جھجک ہو کے آپ نے مجھے جو ہے وہ میسج کرنا ہے, جیسے آپ مجھے پہلے کر رہے ہو. ایک ایک بندے کو انفرادی حیثیت میں گائیڈ کرنے کی میری ذمہ داری ہے, میں اسے گائیڈ کروں گا. اس کے علاوہ اگر جو پریویس لیکچرز آپ کے گزر گئے ہیں, اگرچہ کورس آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ والا جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے, ہم سی او ڈی کی بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی پریشانی آپ کو پریویس ہے تو آپ جو ہے بڑی جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں آپ کے ہر مسئلے کا انفرادی حیثیت میں آپ کو جواب دے ہوں, کیونکہ آپ میرے محترم اسٹوڈنٹس ہیں. تو ریکارڈنگ اب سن لیجیے گا جی, یہ والی بات ہماری مکمل ہو گئی. اس کے بعد دو باتیں اس میں آخر رہ گئی ہیں. کیش آن ڈلیوری کا جو پراپر ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے, اس لیکچر کو جو میں ابھی آپ کو بھجواؤں گا, پروسیس لیکچر تو میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ ہوتی کیا ہے, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب یہ اس کا جو آن لائن اکاؤنٹ ہے وہ کھلتا کیسے ہے نا, یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے, وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. باقاعدہ ہمارا اپنے ادارے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیسے کھلا اس کی میں نے ریکارڈنگ ساری کی تھی. کیونکہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا, لائک آپ جاتے ہو بینک میں اور آپ کا نام ہے محمد سعید, تو محمد سعید نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا اور اکاؤنٹ کھلوا لیا, تو محمد سعید کے نام سے وہ اکاؤنٹ کھل گیا. اب وہ محمد سعید بینک کے اندر بار بار تو اکاؤنٹ نہیں کھلواتا نا, تو اسی طریقے سے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک ہی بار کھلتا ہے. سو یہ بار بار نہیں کھل سکتا ہوتا. تو سیکھو پاکستان کا جو ہمارا جو ایزی شاپنگ جو ہمارا اسٹور ہے اس کا اکاؤنٹ بھی ایک ہی بار کھلا تھا. تو وہ سارے پروسیس کو اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہوئے میں نے اس کی ریکارڈنگ میں نے کر لی تھی, تاکہ آپ کی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خالی یہ بتاؤں نہ بلکہ میں ان کو باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بھی سکھاؤں کہ یار اکاؤنٹ اوپن کرنا کیسے ہے پراپرلی. تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا, تو وہ آپ کو میں بھجوا دوں گا, آپ کو سارا وہ طریقہ آ جائے گا, اس کو دیکھ لینا ہے. آج سوشل میڈیا مارکیٹنگ آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ بیک اینڈ والی, کیونکہ فرنٹ اینڈ جو تو ڈیزائننگ ہے وہ تو آپ کو نہیں آتی, وہ یا آپ بازار سے کرواؤ گے یا کورس جوائن کرو گے. تو بیک اینڈ جو ہے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ہوتا ہے نا اسٹور کا, آن لائن اسٹور جو اے ڈی ایس کے تھرو بنتا ہے, تو بیک اینڈ اسٹور آپ کا مکمل ہو چکا ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کی مکمل ہو چکی ہے, اور کیش آن ڈلیوری کا جو ابھی آپ لیکچر جو سن رہے ہو, اس کے بعد ابھی جب آپ کو وہ جو اس کا پروسیس آئے گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیش آن ڈلیوری بہترین طریقے سے مکمل ہو جائے گی. ہمارے کورس کے 3 پیٹرنس سے کہ کیش آن ڈلیوری کیسے کرتے ہیں, آن لائن اسٹور جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کیا ہوتی ہیں. سو آج آپ کا جو یہ کورس ہے, یہ آج کا لیکچر, اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو ایک اور لیکچر بھجواؤں گا, وہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے سوال جواب کرنے کا میں دوبارہ آپ کو موقع ایک اور دوں گا. ہم ایک بار دوبارہ ملیں گے, اس میں آپ کے سارے سوال جو آپ کو رہ گئے ہوں گے تو میں ایک کلاس آپ کی اور لے لوں گا, اس میں کوئی آپ کی پریشانی کا مشکل ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. دین یہ کورس آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بندہ لاہور بیس ہے اور وہ جاب کرنا چاہتا ہے, تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ میلز کی اور فیمیلز کی جابز جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. سی آر او کی پوسٹ کے لیے پیکیج ہمارا 25,000 سے اوپر ہے اس کے لیے. سو اس کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو ہمارے پہلے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لاہور بیسڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاہور والے آفس میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کراچی والے بندے بھی جوائن کر سکتے تھے, کراچی کی ہماری ویکینسیز فل ہو چکی ہیں, لاہور میں ہمارے پاس ویکینسیز ابھی پڑی ہوئی ہیں, میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں. اگر کوئی جوائن کرنا چاہے لاہور بیس میں تو ہمارے پاس 25 سے ہمارا پیکیج شروع ہوتا ہے. اسٹارٹ میں اتنا ہم دیتے ہیں, اس کے بعد باقی چیزیں بات کی ہیں, تو بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو. سی آر او کی پوسٹ ہے ہمارے اس کے پاس. اچھا, تو اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں, آپ اگر کسی نے فری لانسنگ کرنی ہے اور ایڈوانس لیول پہ جا کے کچھ بہت اسپیشل ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ یار میں نے 200 روپے کا ایڈ دیا
تو میرا ایڈ 4 کے بجائے 10 بندے مجھے آرڈر کیوں نہیں دے رہے؟ یہ جو لاجیکل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گاڑی کے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ کوئی راستے میں کوئی تار آپ کی ٹوٹ گئی ہے یا بیٹری کا پانی کم ہو گیا، یعنی کہ ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اگر کسی نے کرنی ہے، باقیوں کے لیے 2500 روپے کی ہے اور آپ کے لیے وہ صرف 500 روپے کی ہے، آپ چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری میں نے بتایا کہ وہ اوپن پڑی ہوئی ہیں، یہ ساری اس کورس کے ساری یہ سارا اس کا پیٹرن ہے، اور یہ صرف پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے 500 روپے کے اندر ہے۔ آپ میں سے کوئی چاہے تو یہ سارا کر سکتے، اس کے اندر بزنس سوٹ بھی آتا ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں یوٹیوب پہ، بلکہ میں لنک بھجوا دوں گا اس کا بھی نا، اس کے اندر کیا کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو لنک بھجوا دوں گا ڈیمونسٹریشن کا۔ اور ڈپلومے کی بات رہ گئی، اب ڈپلومہ آپ کو چاہیے ہوگا جاب کرنے کے لیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو سر گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنا ڈپلومہ منگوانا ہے ادارے سے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ہم آپ کو تمام لوگوں نے، میں کل آپ کو ایک نمبر بھجوا دوں گا، کل یا شاید پرسوں بھجواؤں گا، آپ نے اس نمبر پہ نا اپنے نام جو ہیں وہ دوبارہ سے اسپیلنگ کی مسٹیک جو ہے بالکل تسلی کے ساتھ دیکھ کے آپ نے بھجوا دینے ہیں۔ آپ کے نام جو ہے ان کے اسپیلنگ جو آپ دوبارہ بھجوائیں گے اس کے اکارڈنگلی آپ کے ڈپلومے جو ہیں بالکل فری آف کاسٹ آپ کو ای میل یا واٹس ایپ کر دی جائیں گے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اوریجنل ڈپلومہ اپنے گھر میں منگوانا ہے، جن لوگوں نے اوریجنل ڈپلومہ اپنے گھر منگوانا ہے، ان لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی پرنٹنگ کروانی پڑے گی ڈپلومے کی، اور وہ ایک پروسیس ہے باقاعدہ۔ آپ لوگ ہمیں نام بھجواؤ گے، ہم ان کو پرنٹنگ کے لیے بھیجیں گے، وہ پھر پرنٹ ہوں گے، دین اس کے بعد پھر ہم آپ کے گھر سے، لاہور ہے، ملتان ہے، کراچی ہے، پنڈی ہے، جہاں سے بھی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم بھیجیں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں کاسٹ کرتا ہے۔ تو اس میں بھی ادارہ آپ کے لیے بڑا فیوریبل ہے جی۔ صرف جو ہماری اس میں تقریباً جو کاسٹنگ آ رہی ہوتی ہے پرنٹنگ وغیرہ کرنا، اور یہ جو بھی ہمارا پروسیس ہے اس میں ٹوٹل اماؤنٹ 600 روپیہ ہے۔ 600 روپے کی اماؤنٹ پے کر کے آپ اپنا ڈپلومہ اپنے گھر منگوا سکتے ہیں اوریجنل، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں نے اپنے گھر منگوانا ہے وہ 600 روپے کی اماؤنٹ پے کر کے گھر منگوا لیجیے گا۔ اوریجنل ڈپلومہ تقریباً 3 دن کے اندر جو ہے، 4 دن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اور جن لوگوں نے فری لینا ہے ان کو جسٹ وہ نام بھجوا دیں گے، تو وہاں پہ ان کو فری امیج بھجوا دی جائیں گے اس کے ای میل یا واٹس ایپ پہ۔ ابھی نام لکھ کے نہیں بھجوانے ہیں، میں آپ کو ایک نمبر بھجواؤں گا، اس نمبر پہ بھجوانے ہیں، وہ پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، مجھے آپ نے کچھ نہیں بھیجنا ابھی، وہ میں آپ کو کل بھجوا دوں گا، تو اس پہ آپ نے بھجوا دینے ہیں۔ اگر اوریجنل ہے تو 600 روپے کی رسید آپ کے ساتھ اس کی آئے گی۔ یہاں پہ سر میری آپ کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، میرا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں اپنے مائک آن کرنے کے لیے۔ میری طرف سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آن لائن اسٹور کی جو ڈیولپمنٹ ہے بیک اینڈ والی، فرنٹ اینڈ نہیں، بیک اینڈ والی وہ ساری ختم ہو چکی ہے، اور کیش آن ڈلیوری کی جو ڈسکشن تھی ختم ہے۔ اس کی تمام مزید جو سٹیپس ہیں وہ ابھی آپ کو میں بھجوا رہا ہوں اس کلاس کے بعد۔ آپ لوگوں کی کوئی سوال ہے، کوئی ایشو ہے سر، میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے، اپنے مائک آن کیجیے گا اور سوال آپ کر سکتے ہیں سر۔ اینی کویسچن پلیز؟ جی طارق محمود صاحب سوال کیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم سر۔ جی محترم طارق صاحب، وعلیکم السلام۔ سر جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لیڈز کا فارم بنایا تھا نا، ہاں ہاں، اس کو اٹیچ کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ گائیڈ کر کوئی دیتے۔ مسئلہ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا لیڈ والا جو آپ کا کیمپین ہے، آپ نے لیڈ جی والی جی کیمپین میں جو تھرڈ والا آپ کا ایڈ سیٹ ہے، جو تھرڈ ایڈ سیٹ ہے، آپ جی نے جی اس فارم میں ہاں بنایا تھا نا پیج پہ۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے اس تیسرے والے ایڈ سیٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس تیسرے والے ایڈ سیٹ پہ جانے کے بعد نا وہاں پہ آپ کا جو فارم ہے وہ اٹیچ آپ کو کرنے میں مشکل پیش آئی ہوگی۔ کیوں آئی ہوگی میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جی جب آپ نے وہ فارم بنانا ہے نا تو آپ نے اس فارم کو بنانے کے بعد اس کو پبلش کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ کا آپ کا وہ فارم اٹیچ نہیں ہوا ہوگا۔ مجھے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کا اٹیچ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ جی کیونکہ جب ان کو میں فارم بنانا سکھاتا ہوں نا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بڑی 2 3 4 بار دہراتا ہوں، لیکن یار وہ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ نے اپنے فارم کو پبلش کرنا ہوتا ہے۔ تو سر آپ نے اپنے فارم کو نا جی پبلش نہیں کیا ہوگا، آپ فارم کو پہلے پبلش کریں۔ پبلش کیسے کرنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، میں لائیو بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے فارم کو پہلے پبلش کریں، جب جی اپنے فارم کو پبلش کر لیں گے تو پھر آپ اٹیچ کریں گے تو وہ اٹیچ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے فارم کو پبلش نہ کیا ہوا تو وہ اٹیچ نہیں ہوگا۔ اب اٹیچ کرنا کیسے ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپلی پبلش کرنے کے بعد آپ لیکچر کو ریوائز کریں گے تو وہ بآسانی
پبلش ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا لائیو کال کریں, میں آپ کو لائیو پبلش کر کے دوں گا. ہم دونوں ملیں گے, بیٹھیں گے, لائیو کال کریں گے اور میں اس کو پبلش کروا دوں گا. لیکن اس کے لیے میرے بیٹے پہلے آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے. پبلش کیسے کرنا ہے وہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو, اپنی پبلشنگ ٹولز میں جانا ہے جہاں پہ آپ کو میں نے فارم بنانا سکھایا تھا. وہاں پہ جا کے نا آپ کو میں نے کہا تھا فارم بنانا کیسے ہے. جی جی تو اس فارم کو جب آپ بنا لو گے نا تو اس کے اینڈ میں نا دائیں جانب آئے گا پبلش. تو اس کو جب دباؤ گے تب وہ جی پبلش ہوگا. اگر آپ اس کو دباؤ گے نہیں تو فارم آپ کا اٹیچ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے بچے یہ غلطی ہے, اس غلطی کو چھوڑ دو اور اس کے بعد جب لیکچر لوگے تو فارم آپ کا پبلش ہو جائے گا. اگر یہ کام کرنے کے بعد نہ ہوا مجھے کال کرنا, ہم دونوں بیٹھیں گے, آپ میرے محترم بیٹے ہیں, میں آپ کا فارم لائیو بیٹھ کے پبلش کرواؤں گا, آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جی عبداللہ صاحب سوال کریں. عبداللہ صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا بیٹے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جو آپ کہہ رہے تھے آج ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے آواز آپ کی بیٹا بہت دور سے آ رہی ہے. سر آپ نے فری لانسنگ ابھی تو ساتھ کہا تھا فری لانسنگ بھی کورس سکھائیں گے. ہاں بالکل بیٹے. میرے بات سنو میرے بچے, آپ اپنے ویژن کو میرے بیٹے بڑے یہ جو دیکھو نا یار, ابھی یہ جو سارا کام آپ نے کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. آئیے سمرائز کر کے دیکھتے ہیں. فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ فری لانسنگ ہوتی ہے اپنی کسی اسکل کو آن لائن سیل کرنا. دس از فری لانسنگ. آپ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے. اب دیکھیں جیسے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے آپ سے پریویس بیچ میں, تو انہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے, بالکل یہ ان کا ایڈ پڑھا ہوا ہے. وہ قاری صاحب تھے, ان کو کچھ نہیں تھا آتا, سمپلی وہ قاری صاحب تھے. تو انہوں نے نا یہ ایک ایڈ ڈیزائن کروا, یہ ایڈ بھی انہوں نے وہ خود ڈیزائنر نہیں تھے تو انہوں نے ایڈ ہم سے ڈیزائن کروایا تھا. یہ ہم نے ان کے لیے ایڈ ڈیزائن کیا تھا. اب اس ایڈ کو ڈیزائن کرو. فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ نے فری لانسنگ سیکھ لی ہے, اسٹیپس بائی اسٹیپ سیکھی ہے, غور کرو بات پہ. یہ جو ایڈ آپ نے ڈیزائن کیا ہے نا, اس ایڈ میں آپ ایک اسکل ہے آپ کے پاس قرآن پڑھانے کی, گرافک ڈیزائننگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کی. یہ بھی آپ نے اسکل ساری سیکھ لی ہے. آن لائن اسٹور ڈیولپ کرنے کی بیک اینڈ کی اسکل آپ نے سیکھ لی ہے. آپ نے یہ بھی سیکھا ہے کہ واٹس ایپ بزنس پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹ کیٹلاگ تیار کیسے کرتے ہیں. میں نے پورا لیکچر آپ کو بھجوایا 1 گھنٹے کا اس کا بھی. اب اس چلے میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن پاک کی آپ کی اسکل ہے, آپ نے ایک ایڈ ڈیزائن کیا. اس ایڈ کو آپ نے پلیس کرنا ہے اپنی مرضی کی لوکیشن میں. پاکستان میں کی بات کرتے ہو تو پوش ایریاز, بحری ٹاؤن پکڑ لو, گلبرگ پکڑ لو, ماڈل ٹاؤن پکڑ لو, کراچی کا, لاہور کا, اسلام آباد کا, جیون سیکٹر پکڑ لو, کچھ بھی پوش ایریاز. پاکستان سے باہر کرتے ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ آپ نے جو باہر کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ کیسی ٹارگیٹنگ کرنی ہے. تو اس کے اندر جاؤ, باہر کے ایریاز ہیں, کسی بھی کنٹری کے اندر اس کا ایڈ رن کر دو. تو مسلمان دنیا کی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, مطلب مسلم جو کمیونٹی ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. جب مسلم کمیونٹی آپ کا ایڈ دیکھے گی تو وہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے آپ کا ایڈ دیکھنے کے بعد, اگر آپ نے واٹس ایپ کیمپین کی ہے فرض کریں, تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کرے گی. جب آپ سے وہ کنٹیکٹ کر لے گی تو اب آپ کا 1 to 1 اس سے کنٹیکٹ ہو گیا. اب آپ اس کو زوم کلاؤڈ کے اوپر جاؤ گے, اسکائپ پہ جاؤ گے, جس بھی ذریعے سے آپ اس کو قرآن پاک پڑھانے کی فیسلٹی دو گے, اور اس کے اگینسٹ میں اپنے بینک میں آپ پیمنٹ اسے ٹرانسفر کرواؤ گے. تو بیٹے یہ فری لانسنگ ہے. دس از فری لانسنگ. فری لانسنگ ہوتا ہے اپنے کسی بھی, اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہو تو آپ گرافک ڈیزائننگ میں اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ کرنے کی اپنا ایک ایڈ ڈیزائن کرو گے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں, یہ میری سروسز ہیں. اس ایڈ کو پھر آپ رن کرو گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو, جہاں آپ چاہتے ہو رن کرو گے اسے جب رن کرو گے تو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. واٹس ایپ کیمپین ہے, جو بھی اپنے کیمپین رن کر لی ہے, جب لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو آپ سے اس نے لوگو بنوانا ہے. تو لوگو بنانا کیسے ہے, اور لوگو بنانے کے بعد سیو کیسے کرنا ہے, اور کسٹمر کو وہ لوگو ڈلیور کیسے کرنا ہے, وہ تو آپ کو تبھی آئے گا جب آپ کو گرافک ڈیزائننگ کی اسکل ساری آتی ہوگی نا. تو اب جون سے بندے کو وہ ساری اسکل آتی ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے اس کو ڈلیور کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو لوگو ڈلیور کرو گے اور وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا. تو کیا کیا آپ نے؟ فری لانسنگ کی ہے. آپ کسی کی نوکری تو نہیں کر رہے نا, اپنے گھر بیٹھے ہو, تو یہ ساری فری لانسنگ سیکھ رہے ہو اور یہ ساری اسکلز ہیں. اب آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو فری لانسنگ کرنا سیکھی ہے. اب یہ فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس مزید جتنی بھی اسکلز ہوں گی, آپ کسی بھی اسکل کی فری لانسنگ کر سکتے ہو. تو میرے بچے یہ ساری فری لانسنگ کی ہے, جو سارا آپ کر رہے ہو سارا فری لانسنگ ہے. سر نہیں جیسے اس کے علاوہ جیسے لوگ فائبر پہ گیگ بناتے ہیں وہ نہ میرے بیٹے, فائبر پہ کبھی بھی آپ اس چکر میں مت پڑنا. فائبر اور اب وقت جو ہے وہ پرانے فیشن تھے, اولڈ ورژنس تھے, اس پہ آپ نے نہیں جانا. کیوں؟ اس کی وجہ سن لو. اگر جاؤ گے تو جو وجہ بتا رہا ہوں نا, پریکٹیکل کرنے کے بعد پریشانی اٹھا کے واپس ریزن اس کے ساتھ. نمبر 1,
اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہو نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو، اس میں آپ اپنے کسٹمر سے 1 to 1 کانٹیکٹ کرتے ہو، پیمنٹ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آتی ہے اور کسٹمر کا کام ڈائریکٹلی اس کے پاس جاتا ہے اس فری لانسنگ کے پیٹرن میں. اگر آپ جاتے ہو نا فائور پہ تو سر سب سے پہلے آپ کو تقریباً پاکستان کے مطابق لگ بھگ کوئی 17-18 ہزار روپے کا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ جو کام کرتے ہو فائور پہ اس پہ آپ کا کام ہوتا ہے لیٹ سے 500 روپے کا، 5000 روپے کا، 10,000 روپے کا. اس میں اتنا کمپٹیشن ہے کہ آپ کا بنگلہ دیش سارا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا سارا جو ہے وہ سری لنکا اس پہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کا انڈیا جو ہے مین انڈیا اور بنگلہ دیش. اس کے بعد وہ جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں جو جیسے ہمارے وہ انڈونیشینس ٹائپ کنٹریز ہیں جو حبشی جو ہوتے ہیں بلیک جو ہمارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنے کم ریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کرنسی اتنی بیچاروں کی جو ہے نا ویک ہے، وہ اتنے کم ریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ یہ ٹرینڈ آیا تھا پاکستان میں، ابھی بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس ٹرینڈ میں پیسہ نہیں ہے آپ کو. اور اس کے بعد لو جی کام مل گیا آپ کو، آپ نے کام کر بھی دیا، 25 دن تک آپ کے پیسے آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ نے کام کر کے دیا کسٹمر کو اور کسٹمر نے کہا نہیں مجھے کام پسند نہیں ہے، آپ 20 دن کام کر لو گے، کسٹمر نے اگر کہا مجھے کام پسند نہیں ہے، آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. سو میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ جو فائور ہے اور اپ ورک ہے، اس کے یہ بڑا پرانا پلیٹ فارم آیا تھا پاکستان، میں نے اس پہ کام کیا تھا. آج کی دنیا میں جو لیٹسٹ پیٹرن ہے وہ یہ، کیونکہ وہ آپ کو کسٹمر سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کسٹمر سے کانٹیکٹ نہیں آپ نے کرنا، وہ چیٹ باکس کھولتے ہیں اور چیٹ باکس میں آپ بس چیٹ کر رہے ہوتے ہو. سارے کا سارا کام آپ کا فائور یا اپ ورک کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور وہی ڈلیور کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسٹمر کے پیسے کہاں پہ ہیں. آپ محتاج ہوتے ہو فائور کے، اپ ورک کے، اور 25 دن تک محتاج رہتے ہو اس کے. تو وہ تو یار تمام کی تمام چیزیں پرانی ہو چکی ہیں. آج کل کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خود کا آن لائن اسٹور تیار کرو. آپ اپنا یا سروسز کا اسٹور تیار کر لو یا خود کا اپنا ایک اسٹور تیار کر لو آپ پروڈکٹ کا. اس کی آپ پراپر جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرو. اگر آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے تو مارکیٹنگ کرو. اگر آپ نے کوئی سروس بیچنی ہے جیسے یہ قرآن پاک کی اسکل ہے تو یہ فری لانسنگ کرو. سمپل اس کا ایڈ ڈیزائن کرو، سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ کیمپین چلاؤ، آرڈر لو، اس کی چیز دو، سروس دو اس کو، اس سے پیسے کماؤ. تو یہ دی بیسٹ وے ہے فری لانسنگ کرنے کا. تو آپ کیوں جاتے ہو اس کام میں جہاں پہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ دس از دی بیسٹ وے فار فری لانسنگ. جی نا بیٹے. سر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ فائور اور اپ ورک کے علاوہ میں آپ کو 2 ویب سائٹ بتاؤں گا، وہاں آپ کام کریں. میں نے کیا کہا تھا بیٹے آپ کو؟ فائور اور میں نے کیا کہا تھا؟ سر آپ نے شروع میں کہا تھا آپ نے فائور اور اپ ورک میں نہیں جانا، میں اس کے علاوہ آپ کو 1-2 ویب سائٹ بتاؤں گا وہ جو نہیں آئی ہیں، آپ نے ان میں کام کرنا ہے. بیٹے میں نے آپ کو یہی شروع میں کہا سر تھا آپ نے پہلے ہاں آپ اس لیکچر کو جو ہے میں نے کہا تھا جیسے آج کا ہے نا، جیسے میں نے آج آپ سے کہا ہے اسی طریقے سے میں نے پہلے کہا تھا، آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. وہ یہی پیٹرنز ہیں جو میں نے آپ کو سکھا دی ہیں. وہ فائور اور اپ ورک جو ہے میرے بیٹے اس طرح فری لانسنگ کرو گے تو پریشان رہو گے. یہ زیادہ آسان طریقہ ہے فری لانسنگ کرنے کا. ہنا بیٹے آپ نے مائک آن کیا، سوال کیجیے گا. ہنا شیرازی. ہنا بیٹا. السلام علیکم سر. جی بیٹے. سر بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ مطلب کورس تو میں کر رہی ہوں، لیکن سر کہتے ہاؤس وائف ہونے کے حساب کام کا برڈن بہت زیادہ تھے، تھوڑا سا ٹائم کم دینا پڑ جاتا ہے. تو کوئی کوشچن وغیرہ ہوں گے تو اس معاملے میں پھر آپ ڈسٹرب نہ ہوگا کہ میں پوچھ لیا کروں گی آپ سے. سر ایک آپ تو یہ تمام چیز، لوگوں اور دوسری سر آپ سے یہ ہاں ہم بولیں. سر آپ سے یہ نا سوال میں دماغ میں بہت عرصے سے مجھ سے جو ورچوئل اسسٹنٹ کا ای کامرس کا کورس کروا رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں سر پبلشنگ بھی ہو رہی ہے کہ بہت اچھا ہے یہ وہ، جبکہ کچھ میرے کزن کرنا بھی چاہ رہے ہیں. میں ان کی طرف مطلب وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ادھر سے کریں جیسے آپ کروا رہے ہیں. تو سر اس کورس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے، میں آپ کا جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے کیا ہوتی ہے اور اس کی جو تفصیل کیا ہے میں آپ کو یہ ہم کروا رہے ہیں. میں اس کورس کی تفصیل گروپ میں بھیج دوں گا. اس سوال کا جواب تو میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. دوسری بات آپ نے کہا جی کوئی کام میں مسئلہ آئے گا، آج سے لے کے مزید پورا اگست جو ہے، پورا اگست آپ بالکل نارمل اسٹوڈنٹس کی طرح جب چاہیں مجھ سے اپنا کوئی مشکل، کوئی سوال، کوئی پریشانی جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سویا نہ ہوں میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میسج کر دیں، میں آپ کے ہر سوال کا انفرادی جواب دوں گا. آج کا جو ٹائم تھا کلاس کا میرا ختم ہو رہا ہے. اگر کوئی سوال رہ گیا تو واٹس ایپ پہ آ جائیں. ابھی طارق صاحب آپ مائک اپنے آن کر لیا ہے، لیکن سوال کریں گے تو وقت ختم ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھیں شاید ہو جائے. سوال کیجیے گا طارق صاحب. چلیں. یوٹیوب کا بھی آپ کام سکھا؟ جی سر بالکل ہم کرواتے ہیں سر. ایڈوانس لیول کے اندر وہ شامل ہے. ایڈوانس لیول کا کورس میں آپ کو اس کی بھجوا رہا ہوں ابھی.